بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بیان الموجب وحکمه اراد ان يبين انه هل يحتمل التکرار او لا. پھر جب مصنف علیہ الرحمہ امر کے حکم کے بیان سے فارغ ہو گئے. موجب کا معنی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اصطلاح فقہا میں اقتضاء اور حکم کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو امر کے حکم سے فارغ ہونے کے بعد مصنف نے چاہا کہ یہ بات بیان کر دیں کہ امر کیا تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا تکرار کا احتمال نہیں رکھتا. چنانچہ انہوں نے فرمایا ولا یقتضی التکرار ولا یحتملہ کہ امر نہ مقتضی تکرار ہوتا ہے اور نہ ہی محتمل تکرار ہوتا ہے. نہ تکرار کا وہ تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا اس میں احتمال ہوتا ہے. اقتضاء کرنے میں، مقتضی تکرار ہونے میں اور محتمل تکرار ہونے میں کیا فرق ہے، اس کو یہ نیچے بیان کریں گے. کہ اگر مقتضی تکرار ہے تو بغیر نیت کے وہ ثابت ہو جائے گا، اور جو چیز محتمل ہوتی ہے اس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ نے طلاق کے بیان میں پڑھا ہے کہ جو صریح الفاظ ہیں ان سے بغیر نیت کے طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن جو صریح نہیں ہیں ان میں نیت کی حاجت ہوتی ہے، جیسے کہ کنایا وغیرہ. اے لا یقتضی الامر باعتبار الوجوب التکرار، یعنی امر وجوب کے اعتبار سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. یعنی وہ وجوب کے معنی میں ہو اور مقتضی تکرار ہو، ایسا نہیں ہے. کما ذهب الیہ قوم، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ولا یحتملہ، اور نہ ہی امر یہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. کما ذهب الیہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مذہب ہے. یعنی اذا قیل مثلا، یعنی مثال کے طور پہ جب کہا جائے صلو کانا معنی ہو تو اس کا معنی ہوگا افعلوا الصلاۃ مرتن، ایک مرتبہ نماز پڑھو. کیونکہ نہ وہ مقتضی تکرار ہے اور نہ ہی محتمل تکرار ہے. تو صلو کا معنی کیا ہوگا؟ افعلوا فعل الصلاۃ مرتن. نہ صومو کا معنی کیا ہوگا؟ افعلوا فعل الصوم مرتن. حجو کا معنی ہوگا افعلوا فعل الحج مرتن وغیرہ ذالک. یعنی مثال کے طور پہ جب صلو کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا ایک مرتبہ نماز پڑھو. ولا يدل علی التکرار، نہ یہ تکرار پر دلالت کرے گا ہمارے نزدیک. اچھا، ولا يدل علی التکرار عندنا اصلا، ہمارے نزدیک یہ تکرار پر بالکل دلالت نہیں کرے گا. یعنی نہ مقتضی ہوگا اور نہ
تکرار کا احتمال رکھے گا۔ وذهب قوم، یہ اپنا مذہب ہے، اپنے مذہب کی دلیلیں کیا ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ وذهب قوم، اور ایک قوم کا مذہب یہ ہے ان موجبہ التکرار، کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، امر کا حکم ہی تکرار ہے۔ یعنی جب افعلو صلو کہا گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے جب جب وقت آئے تو نماز پڑھو، بار بار، تو اس میں تکرار کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا مذہب ہے، ان کی دلیل کیا ہے آگے وہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ لأنہ، اس کی دلیل یہ ہے لما نزل الامر بالحج، جب حج کا حکم نازل ہوا، قال اقرا ابن حابس، یہ اصول شاسی میں یہ چیز تھی، تو حضرت صحابی رسول حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب حج کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے تو حج کرو۔ یہ ارشاد رسالت جب حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہیں کچھ تشویش ہوئی، کھڑے ہوئے، سوال کیا اور کہا العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، کیا ایک مرتبہ یا ہر سال؟ یعنی ہر سال حج کرنا پڑے گا، حج ہر سال حج فرض ہے، یا ایک مرتبہ کر لیا تو وہ کافی ہے؟ العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، اے اللہ کے رسول کیا اسی سال کے لیے یعنی ایک مرتبہ، یا ہمیشہ کے لیے یعنی ہر سال کرنا پڑے گا؟ یہ لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب آقا کریم نے ارشاد فرمایا قد فرض اللہ لکم الحج فحجوا، تو حضرت اقرا ابن حابس نے یہی سمجھا کہ چونکہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جب امر کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو بار بار اسے کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا حج میں بھی یہی حکم ہے کہ ہر سال کرنا پڑے گا؟ پھر سوچا اگر ہر سال کرنا پڑے گا تو تم امت دشواری میں پڑ جائے گی، ایک مرتبہ تو بہت مشکل سے آدمی کر پاتا ہے، ہر سال اگر کرنا ہو تو دشواری ہوگی۔ اس لیے اس دشواری کو، جب یہ دشواری ان کے سمجھ میں آئی، حرج کا خیال آیا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال یا ایک مرتبہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے تھے، اہل زبان تھے، وہ زبان کے نشیب و فراز کو سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے امر سے تکرار کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ اس کا مطلب کہ وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے تبھی تو سمجھا، اگر اس میں تکرار کا تقاضا نہ ہوتا تو وہ کیوں سمجھتے؟ ان کا سمجھنا اہل زبان ہونے کے باوجود اس بات کی دلیل ہے کہ امر مقتضی تکرار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل تو بظاہر بڑی قوی لگ رہی ہے نا، میں بظاہر کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد ففہمت تکرار، حضرت اقرا نے تکرار کو سمجھا، ما انہ کان من اہل اللسان، باوجود کہ وہ اہل زبان سے تھے۔ ثم لما علم ان فیہ حرجا عظیما، پھر جب یہ سوچا کہ اس میں تو بہت مشقت ہے، اشکل علیہ، تو ان پر اشکال ہو گیا، دشواری ہوئی، فسالہ، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک مرتبہ یا ہمیشہ کے لیے؟ یہ ان لوگوں کا استدلال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امر
تکرار کا تقاضا کرتا ہے نا. انہوں نے بھی اس مسئلے میں اختصار کیا ہے نا. جہاں بہت کچھ توضیح چاہیے وہاں بہت اختصار ہے، اور جہاں اختصار چاہیے وہاں تفصیل ہو گئی ہے نا. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں. تو اب اس کا جواب ہونا چاہیے نا، لیکن میرا خیال ہے کہیں اس کا جواب یہ نہیں دیں گے. کیا ہو سکتا ہے آ جائے اشارتاً کنایتاً، صراحتاً تو جواب نہیں آئے گا. تو اب پوری کتاب تو میں اسی وقت مطالعہ نہیں کر لیا ہوں، پڑھے پڑھائے ہو گیا 18-20 سال ہے نا. لیکن ہم کو یہ یاد آتا ہے کہ صراحتاً انہوں نے اس کا کہیں جواب نہیں دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اقرا بن حابس نے اس سے تکرار نہیں سمجھا تھا کہ امر مقتضی تکرار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مشقت سمجھا اور سوال کیا. بلکہ وجہ سوال کرنے کی یہ تھی کہ دشواری یہ ہوئی کہ حج کے بارے میں آپ پڑھے ہیں، اس میں اصول الشاسی میں بھی، شاید قدوری میں نہیں پڑھے، اس میں بھی یہ بحث آئے گی ہے نا. حج میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ حج وقت ہی میں آدمی کرے گا جو اس کا وقت ہے، اس کے علاوہ بھی حج کر سکتا ہے. ان دنوں میں جائے کوئی حج کرنے، حج کر کے آئے گا؟ نہیں کرے گا. اور جس وقت میں حج کرنا ہے وہ وقت بار بار آتا ہے. تو جو عبادتیں وقت کے ساتھ ہیں جیسے نماز، جب وقت بار بار آتا ہے تو نمازیں بار بار ہوتی ہیں. اس اعتبار سے اگر حج کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا. یہ بحث اس میں آئے گی، لیکن اس کے جواب کے طور پہ نہیں آئے گی ہے نا. جب یہ دیکھیں کہ حج ایک وقت کے ساتھ کرنا، ایک وقت میں کرنا، جیسے نماز ہے، تو جیسے نماز اس وقت کے بار بار آنے سے مقرر ہوتی ہے، بار بار پڑھنا فرض ہوتا ہے، ایسے ہی حج بھی بار بار کرنا فرض ہوگا. لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ حج بیت اللہ کا کرنا ہے اور وہ ایک ہے نا، اور جب وہ ایک ہے تو اب اس میں بار بار نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو بار بار وہ آئے گا نہیں. حج خانہ کعبہ ایک ہی ہے. تو اب جب خانہ کعبہ ایک ہی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بار کر لیا کافی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا کہ قد فرض اللہ لکم الحج فحجوا، تو حضرت اقرا بن حابس نے یہ سوچا کہ یہاں تو دونوں چیزیں ہیں، وقت بھی ہے، خانہ کعبہ بھی، کس کا لحاظ کیا جائے نہ. کیا وقت کا لحاظ کر کے یہ حکم ہوگا کہ ہر سال کرنا ہے، یا خانہ کعبہ ایک ہے اس کا لحاظ کر کے حکم یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کر لینا کافی. امر سے انہوں نے تکرار نہیں سمجھا ہے. لہذا اس سے جو بظاہر آپ کی حجت ہے نا، دلیل پیش کرنا کہ امر مقتضی یہ تکرار ہے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا تھا. سوال کرنے کی وجہ یہ نہیں. ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. تو یہ جو مقتضی تکرار کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے. میں نے اختصار کے ساتھ اس کا جواب بھی بتا دیا ہے. وذهب قوم، اچھا وذهب شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی جانب گئے ہیں ان محتملہ التکرار، کہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے. مقتضی تکرار تو نہیں ہے لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے لأن اضرب مختصر من اطلب من کا ضربن، کہیں بھی ہوگا فعل امر جب ہوگا تو اسی طرح سے ہوگا ہے نا. اضرب کہا تو یہ کس کا مختصر ہوا؟ اطلب من کا ضربن. صلو کہا تو اطلب من کا صلاتن ہے نا. اسی طریقے سے جو بھی امر ہوگا اس میں یہ نکلے گا. تو اصل جملہ کیا ہے؟ اطلب، جب کوئی فعل طلب کرنا چاہے تو اس جملے سے طلب کرے گا، اطلب من کا ضربن. لیکن یہ بڑا لمبا جملہ ہو جا رہا ہے. اطلب من کا ہے نا ضربن
اس لیے اہل عرب نے اس کو مختصر کر کے اضرب کہا. تو تفصیلی جملہ کیا ہے؟ اطلب من کا ضربن، اور اضرب کیا ہے؟ اسی کا اختصار ہے نا. اب امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اضرب کا جو مفصل جملہ ہے اطلب من کا ضربن، وہاں ضربن نکرہ ہے اور اس بات کے تحت ہے، تو عموم تو نہیں ہوگا. نفی کے تحت ہو تو عموم ہوگا، یعنی اقتضا ہو جائے گا. لیکن جب اس بات کے تحت ہو عموم تو نہیں ہوگا، لیکن اقتضا کیا نام ہے، احتمال ہوگا، اس میں احتمال ہوگا. اس لیے اضرب یہ اطلب من کا ضربن، سلو اطلب من کا صلاتن وغیرہ ذالک سے مختصر ہے. اور اس میں جو ضربن یا صلاتن ہے یہ نکرہ ہے اور اس بات کے تحت ہے، اس لیے مقتضی تکرار تو نہیں ہوگا، لیکن تکرار کا احتمال اس کے اندر رہے گا. اسی کو یہ کہتے ہیں کہ اضرب یہ اطلب من کا ضربن سے مختصر ہے، اور ضربن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ مثبت جملے میں خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا ہے. جیسے تحت نفی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، لیکن مثبت جملے میں ہو تو خاص ہوتا ہے. لکنھا تحتمل العموم، خاص ہوتا ہے لیکن عموم کا احتمال رکھتا ہے. تو یہاں ضربن مثبت جملے میں ہے، اس بات کے تحت ہے، خاص ہوگا لیکن عموم کا احتمال رکھے گا. تو امر کے بارے میں کیا ثابت ہوا؟ کیوں مقتضی تکرار تو نہیں ہے لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے. فیحمل علیہ بقرینۃ، اب جو چیز محتمل ہوتی ہے اس میں قرینہ کی حاجت ہوتی ہے. تو جب امر یہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو اگر قرینہ تکرار کا پایا جائے تو اس کو تکرار پر محمول کریں گے، اور اگر تکرار کا قرینہ نہ پایا جائے تو اس کو تکرار پر محمول نہیں کریں گے. فیحمل علیہ بقرینۃ، تو تکرار کے معنی پر امر کو قرینے کی بنیاد پر محمول کیا جائے گا، ہے نا. پھر اسی کو قرینے کو واضح کر دیا ہے تقترین بہا کے ذریعے سے. والفرق بین الموجب والمحتمل، موجب اور محتمل میں فرق، اقتضا کرنا، حکم ہونا اس کا، اور احتمال رکھنا، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ بار بار آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اسی کو یہ بتا رہے ہیں. ان الموجب یثبت بلا نیت، کہ جو موجب ہوتا ہے، کسی کا حکم ہوتا ہے، وہ بغیر نیت کے ثابت ہو جاتا ہے، اور جو محتمل ہوتا ہے وہ نیت سے ثابت ہوتا ہے. مقتضی تکرار کے قائلین کی بھی دلیل ہو گئی، احتمال تکرار کے قائلین کی بھی دلیل ہو گئی. وہ دلیلنا سیاتی، اپنی دلیل کیا ہے؟ انتظار کیجیے، ہے نا، کچھ صبر کیجیے. اب بیچ میں کچھ اور چیزیں یہ ذکر کر رہے ہیں. سواء کانا معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او لم یکن. پہلے تو تھوڑا سا مختصر رکھا تھا نا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر امر کسی شرط پر معلق ہو یا امر کسی وصف سے مخصوص ہو، یا معلق اور مخصوص کچھ نہ ہو، کسی صورت میں امر تکرار کا نہ تقاضا کرے گا نہ تکرار کا احتمال رکھے گا. کتاب میں ترجمہ کروں گا، پہلے صرف مثالیں میں دے رہا ہوں. ان کنتم جنوبا فطہروا، یہاں اتطہروا کیا ہے؟ فعل امر ہے، یہ ایک شرط سے مشروط ہے، ان کنتم جنوبا، ہے نا. اور السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ اقطعوا وصف سرقہ کے ساتھ مخصوص ہے. تو بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ جب معلق بالشرط ہو،
یا مخصوص بالوصف ہو، ہے نا، تو جب جب شرط پائی جائے گی تب اب امر پلٹے گا، جب جب وصف پایا جائے گا تو شرط پلٹے گا، شرط پلٹے گی، ہے نا. جیسے جب جب جنبی ہوگا غسل کرنا پڑے گا، ہے نا، جب جب چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اگر امر معلق بالشرط ہو یا مخصوص بالوصف ہو تو ایسی صورت میں وہ اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کچھ نہیں، نہ چاہے جو نہیں ہوگا، تکرار کا نہ اقتضا ہوگا نہ احتمال ہوگا. اسی کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ معلق بالشرط والی صورت میں جو تکرار کا معنی پایا جاتا ہے بظاہر، یا مخصوص بالوصف والی صورت میں اس کا جواب کیا ہوگا. ٹھیک ہے. سواء کان معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او لم یکن. رد علی بعض اصحاب الشافعی، یہ بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ کا رد ہے. فإنہم ذهبوا، کیونکہ ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ انہ اذا کان الامر معلقا بشرط، کہ امر جب کسی شرط پر معلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو. او مخصوصا بوصف، یا امر کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو اگر یہ صورت ہوگی یتکرر بتکرر الشرط والوصف، تو امر شرط اور وصف کے مقرر ہونے سے مقرر ہوگا. جب بھی جنبی ہوگا، جب بھی چوری پائی جائے گی، ہاتھ کاٹا جائے گا، غسل کرنا پڑے گا. فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابہ، کیونکہ جنبی بار بار جنبی ہونے سے غسل بھی بار بار کرنا پڑتا ہے. والقطع يتكرر بتكرر السرقہ، یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں کر لیا غسل جنابت پھر پوری زندگی کے لیے کافی ہے نا. ایک مرتبہ چوری کر لیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا، آپ چاہے جتنی چوری کرے، ہے نا، تب تو سب آزاد ہو جائیں گے چور، ہے نا. اور ہاتھ کاٹنا یہ چوری کے مقرر ہونے سے مقرر ہوگا. یہ دلیل بھی بظاہر بڑی کبھی لگ رہی ہے نا. وَإِنَّنَا، ہمارا مذہب یہ ہے المعلق بالشرط وغیرہ، خواہ معلق بالشرط ہو یا امر معلق بالشرط ہو یا نہ ہو. وَكَذَا المخصوص بالوصف وغیرہ، اسی طریقے سے کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو یا نہ ہو. سواء، سب یکساں ہیں، سب یکساں ہیں. کس بارے میں؟ انہ لا يدل علی التکرار ولا يحتملہ، کہ نہ وہ تکرار پر دلالت کریں گے اور نہ تکرار کا احتمال رکھیں گے. پھر اس کا کیا جواب ہوگا، ہے نا، کہ اچھا ابھی اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. جواب وہ آپ بعد میں آئے گا، ہے نا، اپنا جواب. یہ انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک معلق بالشرط یا مخصوص بالوصف کسی صورت میں بھی امر نہ تکرار پر دلالت کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال لگتا ہے. اب فقہائے احناف پر ایک اعتراض ہوتا ہے. آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا طلقی نفسکے، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، شوہر کی کوئی نیت نہیں، تو عورت کتنی طلاق دے سکتی ہے اپنے آپ کو؟ ایک طلاق. اور اگر اس نے 2 کی نیت کی ہے تو تب بھی 1 طلاق دے سکتی ہے. اور اگر 3 کی نیت شوہر نے کی ہے تو 3 طلاق دے سکتی ہے. 2 کی تو نہیں ہے لیکن 3 کی دے سکتی ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال لگتا ہے، شوہر نے طلقی ہی کہا ہے امر کے ذریعے سے، طلقی نفسکے، آپ کہتے ہیں 3 بھی دے سکتی، نیت کرے گا تو 3 بھی دے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتمال تکرار رکھتا ہے تبھی تو 3 دے سکتی ہے. اگر احتمال تکرار نہ ہوتا تو کیسے 3 دے سکتی؟ اس کا یہاں سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ احتمال تکرار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ طلقی کا معنی ہے افعالی فعل الطلاق، اور طلاق کیا ہے؟ مصدر ہے، فرد ہے نا. فرد ایک ہوتا ہے فرد حقیقی اور ایک فرد ہوتا ہے فرد حکمی، کل مجموعی فرد حکمی. ایک یہ فرد حقیقی ہے، نیت کرے یا نہ کرے، ہے نا، کوئی نیت نہیں ہے یا 1 کی نیت ہے یا 2 کی نیت ہے تو
تو اقل یعنی ایک تو متیقن ہے، وہ ایک طلاق دے گی کیونکہ صریح ہے، اور 3 یہ فرد حکمی ہے۔ فرد میں فرد حقیقی متیقن ہوتا ہے اور فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے۔ الطلاق یہ فرد ہے، مصدر ہے، فرد حقیقی تو متیقن ہوگا لیکن فرد حکمی کا اس کے اندر احتمال ہوگا۔ امر کے مقتضی تکرار یا امر کے محتمل تکرار ہونے کی وجہ سے یہاں 3 کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ طلاق مصدر ہے، وہ فرد حقیقی اس میں متیقن ہوتا ہے اور فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر 3 کی نیت کرے گا تو عورت 3 طلاق دے سکتی ہے۔ اس نے 1 کی نیت کی، یہ 3 طلاق دے رہی ہے نا، تب بھی 1 ہی پڑے گی، 3 نہیں پڑے گی۔ جتنے کا اختیار دیا ہے اتنی ہی پڑے گی نا، یہ تھوڑا ہے کہ وہ 50 طلاقیں دے تو 50 پڑیں گی۔ ولیکن یقع علی جنسہ، اچھا لیکن نہ یقع علی اقل جنسہ ویحتمل کلہ، لیکن امر یہ اقل جنس پر، جنس کے کم سے کم حصے پر واقع ہوگا اور کل کا احتمال رکھے گا۔ استدراک من قولہ، یہ مصنف کے قول ولا یحتملہ سے استدراک ہے۔ گویا کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا لما لم یحتمل الامر التکرار، کہ جب آپ کے نزدیک امر محتمل تکرار نہیں ہے، فکیف ایسی ہو عندکم نیت الثلاث، پھر تمہارے نزدیک 3 کی نیت کیسے صحیح ہے شوہر کے اس قول میں طلقی نہ سکے؟ اگر اس نے کہا طلقی نہ سکے تو اس میں 3 طلاق کیسے؟ وہ 3 کی نیت کرے، عورت 3 دے لے تو پڑ جاتی ہے، 3 کی نیت کیسے صحیح ہے؟ فیقول، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں ان الامر یقع علی اقل جنسہ، کہ امر اقل جنس پر بولا جاتا ہے جو فرد حقیقی ہے، وہ یحتمل کل الجنس، اور پوری جنس کا احتمال رکھتا ہے، یعنی وہ الفرد الحکمی، اور وہ پوری جنس کیا ہے؟ فرد حکمی، یعنی الطلاقات الثلاث، اچھا الطلاقات الثلاث، اور پوری جنس یعنی فرد حکمی یعنی 3 طلاق کا احتمال رکھتا ہے نا۔ لا من حیث انہ عدد، اس اعتبار سے نہیں کہ 3 عدد ہے، بل من حیث انہ فرد، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ فرد ہے، فرد حکمی ہے۔ ولا من حیث انہ مدلولہ، اور اس حیثیت سے بھی نہیں کہ وہ امر کا مدلول ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اس کی نیت کی گئی ہے نا۔ کل جنس کا جب فرد حکمی کی نیت کرنی پڑے گی ہے نا، وہ اس کا حکم نہیں ہوتا ہے کہ بغیر نیت کے ثابت ہو جائے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی جانب مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا، حتی اذا قال لہا، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے طلقی نفس کے، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، انہ یقع علی الواحد، تو 1 طلاق مراد ہوگی، الا ان ينوي الثلاث، مگر یہ کہ شوہر 3 کی نیت کرے، لأن الواحد فرد حقیقی متیقن، اس لیے کہ 1 یہ فرد حقیقی ہے، یقینی ہے، تو نیت کرے یا نہ کرے وہ تو متیقن ہے، وہ تو دے ہی سکتی ہے عورت اپنے آپ کو۔ باقی بحثیں آپ کو دوری میں پڑھ چکے ہیں، ممکن ہے اصول الشاسی میں، شرع وقایہ میں بھی بحث طلاق کی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر آئی ہو تو میں اس میں بھی بتایا ہوں گا کہ کیا نام ہے، یہ تفویض ہے یا تملیک ہے، توکیل ہے یا تملیک ہے نا۔ قدوری میں داہنے صفحے پہ یہ بحث ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ تملیک میں مجلس کے ساتھ حکم خاص ہوتا ہے، اور توکیل میں ورائے مجلس بھی حکم عام ہوتا ہے۔ وہ ساری تفصیلات شرع وقایہ کے درست سنیں، یا جو قدوری میں پڑھ چکے ہیں اس کا اعادہ کر لیں۔ یہاں اعادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے اس کے لیے ہے نا۔ تو کہاں گیا؟ لأن الواحد فرد حقیقی، اس لیے کہ واحد یہ فرد حقیقی یقینی ہے، تو بغیر نیت کے اس پر وہ محمول ہوگا، اور 3 فرد حکمی ہے، اس کا احتمال ہے، اس لیے اس میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ ولا تعمل نیت الثنتین، اور 2 کی نیت تو کوئی کام نہیں کرے گی، کرے گا بھی 2 کی نیت تو 1 ہی پڑے گی۔ الا ان تکون المرأۃ اما، مگر یہ کہ عورت باندھی ہو تو 2 ہی اس کے لیے فرد حکمی ہے،
اس لیے اب وہاں دو کی نیت بھی کارگر ہو جائے گی. اے لا تصیح نیت السنتین، یعنی دو کی نیت کام نہیں کرے گی، صحیح نہیں ہے تلقی نفسکے میں. کیوں؟ اس لیے کہ دو عدد محض ہے، نہ وہ فرد حقیقی ہے کہ اس کے نیچے کوئی عدد ہی نہ ہو، اور نہ کل مجموعی ہے، جنس پوری جنس ہے کہ وہ فرد حکمی ہو، بلکہ یہ عدد محض ہے، نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے. ولیس مدلولا لللفظ ولا محتملا لہ، دو یہ لفظ کا مدلول بھی نہیں ہے کہ بغیر نیت کے ثابت ہو جائے، اس کا احتمال بھی نہیں ہے نا، کیونکہ فرد حکمی ہے نہیں کہ احتمال اس کا پایا جائے، ہے نا. جب فرد حکمی ہوتا تو احتمال ہوتا، نیت کرنے سے ثابت ہو جاتا. دو فرد حکمی نہیں بلکہ عدد محض ہے، اس لیے لفظ کا مدلول نہیں، مدلول نہ ہونے کی وجہ سے بغیر نیت کے ثابت نہیں ہوگا، ہے نا. بغیر نیت نہ ہو تب بھی ثابت ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اور احتمال بھی نہیں ہے اس کا، اس لیے نیت کرے گا تب بھی نہیں ثابت ہوگا، ہے نا. ولیس مدلولا لللفظ، نہ یہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ ہی لفظ اس کا احتمال لگتا ہے، اس لیے نیت کرنا نہ کرنا کوئی بھی چیز مفید نہیں ہوگی. الا اذا كانت المرأة اما، مگر جب عورت بادی ہو تو دو بھی اس میں کارگر ہے. لأن السنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة، اس لیے کہ بادی کے حق میں دو، آزاد کے حق میں تین کی طرح سے ہے، اور دو یہ واحد حکمی ہے بادی کے لیے، جیسے تین یہ آزاد کے لیے فرد حکمی ہے. وَأَمَّا إِذَا قَالَ، لیکن اگر شوہر یہ کہے طلقی نفسکے سنتین، صاف صاف کہہ دے طلقی نفسکے سنتین، اب عورت کتنی طلاق دے سکتی ہے اپنے آپ کو؟ اب اس صورت میں دو طلاق دے سکتی ہے. اس مسئلے کو آپ نے دوسری جگہوں پہ اس طرح پڑھا ہے کہ اگر کوئی شوہر ہے نا یہ کہے کہ انت طالقٌ ثلاثا الا واحدہ، تجھے تین طلاق مگر ایک، استثناء کرے متصلاً، تو کتنی طلاق پڑے گی؟ انت طالقٌ ثلاثا الا واحدہ، جو باقی بچے گی وہ پڑے گی، ہے نا. تجھے تین طلاق مگر دو، ایک طلاق پڑے گی، ہے نا. تین کا تین سے استثناء کر لیا، کیا حکم ہوگا؟ اس کو قدوری میں پڑھ چکے ہیں بائیں صفحے پہ، ہر چیز ہم بتائیں گے نہیں، وہاں دیکھ لیجیے، ہے نا. تو یہ کہتے ہیں اگر اس نے یہ کہا طلقی نفسکے سنتین، تو طلقی میں کیا تھا کہ ایک دو یا تین، نیت کرے گا تین کی تو تین، اور ایک متیقن ہے. سنتین کہہ کر کے یہ بیان تغییر ہے، پہلے والے حکم کو بدل دیا. سنتین کو لا کر کے پہلے والے جیسے وہاں اللہ کے ذریعے سے حکم بدل رہا ہے، ایسے سنتین کو لا کر کے حکم کو بدل دیا ہے. اس لیے اس صورت میں وہ دو طلاق دے سکتی ہے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب شوہر یہ کہے طلقی نفسکے سنتین فحینئذ انما تقع سنتان، تو اس صورت میں دو طلاق پڑے گی. کیوں؟ لاجل انہ بیان تغییر، اس لیے کہ یہ بیان تغییر ہے شوہر کی جانب سے. اچھا، شوہر کی جانب سے نہیں، لما قبل، یہ بیان تغییر ہے اپنے ما قبل کے لیے. ما قبل میں جو حکم تھا ایک یا تین، ہے نا، ایک متیقن تین محتمل، اور سنتین کے ذریعے سے اس حکم کو بدل دیا ہے. یہ بیان تفسیر نہیں ہے. بیان تفسیر کیا ہوتا ہے کہ پہلے والے میں وہ چیز ہو، دوسرے سے اس کو بیان کر دیا جائے. یہ سنتین والا تو طلقی نفسکے میں ہے ہی نہیں، ہے نا. اس لیے یہ بیان تفسیر نہیں بلکہ بیان تغییر ہے. لأن طلقی لا يحتمل سنتین، بیان تفسیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ طلقی نفسکے میں دو کا احتمال ہی نہیں ہے کہ اس کا بیان لایا جائے. اس لیے یہ بیان تغییر ہے، پہلے والے حکم کو اس کے ذریعے سے بدل دیا. اس لیے یہاں عورت اپنے آپ کو دو طلاق دے سکتی ہے. باقی تفصیل